مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی ایک پردیسی ایک کہانی۔ یہ منصوب ہے میرے اس سلسلے میں جو میں اردو میگزین میں نے بڑا پاپولر سا ایک سلسلہ تھا، 3 پردیسی 3 کہانیوں کا، اور یہ ماخوذ تھا انسپائرڈ بائی ایک 3 عورتیں 3 کہانیاں، لیکن 3 پردیسی 3 کہانیوں کا فارمیٹ یہ تھا کہ اس سے یہاں پہ جو تارکین وطن ہے جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں مشاہدہ جو ہے وہ پیش ہو جاتا تھا، وہ کیسے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں۔ بیسک یہ چیز ہے کہ کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ معاشرے کو، انسانوں کو پڑھیں، معاشرے کا تجزیہ کریں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جناب۔ تو وہ جو پچھلی کہانی تھی ایک پردیسی ایک کہانی، کیا یہ بدلہ جائز تھا؟ مہک، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 3 کردار ہیں اس پچھلی کہانی کے، جس میں مہک جس نے بدلہ لیا، اور دوسری کون، پروین جس کا گھر توڑا مہک نے بدلہ لینے کے لیے، اور چوتھا پرویز جو کہ اکاؤنٹنٹ تھا اور جس سے مہک نے شادی کی پروین سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب ان 3 کریکٹرز کو میں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے 3 سیلیبریٹیز ہیں اور میں ان سے جو ہے جو کیا کہنا چاہیے منسوب کروں گی۔ بالکل ویسی ہی ملتی جلتی کہانی ہے، اور تھمبنیل میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کن سیلیبریٹیز کی بات کر رہی ہوں۔ تو جناب میں منسوب کر رہی ہوں مہک کو، جس نے بدلہ لیا۔ کیا یہ بدلہ جائز تھا؟ مہک وہ ہیں طوبہ، اور جو پرویز ہیں ان کو میں ریلیٹ کر رہی ہوں، ملتی جلتی وہ بھی سچی کہانی ہے، یہ بھی سچی کہانی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت اور ڈاکٹر بشریٰ اقبال، جن کو میں پروین سے منسوب کر رہی ہوں۔ 2 الگ الگ جگہیں ہیں، یہ سعودی عربیہ، وہ پاکستان۔ وہ عام سے لوگ ہیں، یہ مشہور لوگ ہیں، اور ان کی چیزیں بھی اسی لیے خبروں میں مشہور ہوتی رہی ہیں۔ تو نیوز بہت ساری جو ہیں وہ ادھر ادھر آج کل پھر سے آنے لگی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ 21 سال کی لڑکی سے اب شادی کریں گے۔ تو جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ جولیز انسان ہیں، وہ چٹخلے چھوڑتے رہتے ہیں اور وہ مزے لیتے ہیں، تو خوشباش انسان ہے۔ دکھ سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن ان دکھوں کو ہم کیسے برتتے ہیں وہ اپنے اپنے انسان کی سرشت میں اور ظرف پر مبنی ہے۔ تو اللہ نے کسی کو بھی دکھ اور خوشیوں سے ماورا نہیں رکھا، سب کو برابر برابر دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے، اور ہم اپنے دکھوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں وہ بات ہے۔ اور ہماری سب کی زندگیوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خاندان نہیں تباہ ہونے چاہیے۔ جو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے ان کے بچوں کے لیے، یہ میاں ماں باپ کی محبت انہیں دونوں چاہیے ہوتی ہے، یہ ایک پیکج ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر بشریٰ اقبال اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے جو 2 بچے تھے ان کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے غم میں چلے گئے تھے، ان کو دونوں کا پیار چاہیے تھا، کیونکہ میرے بھی بچے ہیں، بڑے بڑے بچے ہیں، اور یہ جو بچے ہیں ظاہر ہے میں ان کو دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ میری بھی شادی کو 27 سال ہو گئے، اور ان کے ڈاکٹر عامر لیاقت اور جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں ڈاکٹر بشریٰ اقبال، ان کے بچوں کے برابر ہی ہوں گے میرے بچے، اور ماشاءاللہ میں جانتی ہوں کہ وہ بچے، ہم دونوں ماں باپ کا پیار چاہتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، بیکاز میں بھی ایک مدر ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں، ایک میرا گھرانہ ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ چیز کہ ماں باپ کا پیکج کا جو پیار ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ وہ پیکج توڑ دیا، اب طوبہ کے کہنے پر طلاق دی ڈاکٹر بشریٰ اقبال کو، تو یہ طوبہ نے دکھ دیا، تو کیا یہ بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، جیسے مہک نے میری پچھلی کہانی میں کیا؟ سچی کہانی ہے وہ بھی۔ تو کیا یہ کسی اچھے انسان کی علامت ہے؟ یہاں پر ایک سوال ہے، اور یہ میں سامعین کی اس پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے بھی ابھرتا ہے کہ ایک بڑا سا دردناک سا جو ٹویٹ تھا وہ جو ہے ڈاکٹر بشریٰ اقبال نے کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیسا لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ٹویٹ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک تھی چڑیا اور عرصے سے اپنے گھونسلے میں اپنی چھوٹی سی دنیا سمیٹے خوش تھی کہ وہی گھونسلہ اس کی کل کائنات تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک چیل نے اس گھونسلے پر نظر ڈالی اور اس چڑیا کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیا، جانے کیا ملا اس کو چڑیا کا آشیانہ تباہ کر کے۔ یہ سیدہ بشریٰ اقبال صاحبہ نے لکھا تھا، اور یہ ٹویٹ مجھے کوئی بتا رہی تھی محترمہ، وہ چیل کے بجائے چڑیل کہہ رہی تھی۔ تو یہ ڈاکٹر جو طوبہ صاحبہ ہیں وہ برا نہ منائیں، یہ میں پبلک اوپینین بتا رہی ہوں، تو پبلک اوپینین انہیں چڑیل سے منسوب کر رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہو تو پھر آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہو، شاید اس وجہ سے طوبہ جو ہے وہ کچھ بولنے کی اہل ہی نہیں ہے،
کیونکہ اگر انہوں نے بدلہ لیا جو ہے اور کیوں بدلہ لیا میں وہ بھی بتاؤں گی، اور بالکل سیم اسی وجہ سے، اس وجہ کی وجہ سے ہی میں نے وہ جو پچھلی ایک پردیسی ایک کہانی جو سنائی تھی، بہت ریلیٹ کرتی ہیں وہ دونوں چیزیں اس پہ. تو وہ بدلہ کیوں لیا؟ کیونکہ ایسا ڈاکٹر عامر لیاقت نے مجھے بھی بتایا، اور وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کئی اسٹیٹمنٹس میں، کہ جو ڈاکٹر بشرا اقبال ہیں انہوں نے جو ہے طوبہ کے گھر جا کے یہ کہا تھا ان کے والد صاحب سے کہ تم اپنے گھر میں چکلا کھول رکھا ہے تم نے. تو جو ان کی تذلیل ہوئی تھی ان کی طوبہ کے گھر والوں کی اس بات پر، تو اس کی تذلیل کو بھرنے کے لیے انہوں نے ان کو عزت دی اور ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کر لی، ایسا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں. اب میری پچھلی کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور ماں باپ شادی کے لیے پریشان تھے، اور جب جو پروین نام کے کردار نے جا کے ان کے گھر میں یہ کہا کہ تم لوگ میرے شوہر کو گھر میں کیوں بلاتے ہو، اور ان کو شک تھا. اب وہ شک سچ تھا کہ وہ شک سچ نہیں تھا، یہ تو اللہ جانے، اللہ کو پتہ ہے، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے. اور اگر وہ شک ٹھیک تھا تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، شک ٹھیک نہیں تھا تو یوں ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتا، یا وہ جو پروین نامی کردار تھا مہک نے جس سے بدلہ لیا، تو مہک ان کو بولتی ہے بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جو بھی تھا وہ جیسے بھی اس معاملے کو ہینڈل کرتے. اس میں بھی کچھ ایسا ہی بدلہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد اگر طوبہ صاحبہ نے چھوڑ دیا ہے، تنکا بکھیر دیا ہے، تنکوں کا آشیانہ بکھیر دیا ہے، تو پھر خود بھی اگر چھوڑ دیا ہے تو کیا ملا آشیانہ تباہ کر کے؟ اور پھر تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بدلہ ہی تھا. اور کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں، تو کیا ان کا استعمال ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے. اور استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، کیا ایسا ہوا ہے؟ معلوم نہیں. لیکن ایک ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے، کیوں پوسٹ کی تھی معلوم نہیں. اس میں یہ تھا کہ ایک بلی کی ویڈیو تھی، اور اس میں وہ جو طوبہ صاحبہ ہیں وہ بہت رو رہی تھیں. وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میری بلی مل گئی اور اس طرح سے. اور میں بھی بلیوں کو پسند کرتی ہوں، میں آئی کین ریلیٹ، کیونکہ میری بھی بلی، میں نے تو درخت ہی اتنی دور دور کر دی، کیونکہ یہاں پہ تو جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ گھر بھی بہت دور دور ہیں. میری بلی درخت پہ چڑھ کے بھاگ جاتی، میں نے دیواریں بھی اونچی کر دیں، اور اس کے بعد میں پورے محلے میں ڈھونڈنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر ایک گھر دوسرے گھر سے دور اتنا زیادہ ہے. اور پھر میں جو ڈسٹ بن جو بلدیہ نے جو میونسپیلٹی والوں نے رکھے ہوئے ہیں، میں ادھر جو ہے کھانا ڈالتی ہوں تاکہ ساری بلیاں آئیں، تو شاید اس میں میری بھی بلی ڈسٹ بن سے ہی کود کر آ جائے تو میں اس کو واپس لے لوں. اس طرح ایک دو دفعہ میری بلیاں ملی بھی ہیں، تو آئی کین ریلیٹ. مگر وہ جس طرح رو رہی تھیں، بچوں کی طرح رو رہی تھیں، اور اس سے لگا کہ وہ شاید اتنی سمجھدار خاتون ہیں یا نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد ایک ٹویٹ آیا ڈاکٹر بشرا اقبال کا کہ کوئی بلی کے بچھڑنے پہ رو دیتا ہے اور انسانوں کو کے بچھڑنے پر خوشیاں مناتا ہے، کوئی اپنوں کی خوشیاں چھین لیتا ہے اور جانور کو ڈھونڈ کر پھولے نہیں سماتا. #غور طلب. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر بشرا اقبال نے جو یہ صاف صاف جو ٹویٹ لکھا ہے، تو کیا ان کی طلاق کروا کر ڈاکٹر عامر لیاقت سے طوبہ نے خوشیاں منائیں؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، بری سی بات ہے اور افسوس کی بات ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جیسے کہ میڈیا میں بار بار یہ گواز گشت ہو رہی ہے کہ طوبہ اور ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں ان کی علیحدگی ہو گئی ہے اور طوبہ نے جو ہے وہ خلا لے لیا ہے، طلاق لے لی ہے، تو اگر ایسا ہے تو وہ بتا دیں، کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی شادی جو ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی ارینج کر سکتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ اب یہ میری صرف خواہش ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کو جب میں نے یہ خواہش بتائی انہوں نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں اگر طوبہ ایسا کر چکی ہیں، ان کے ساتھ ان کو دھوکہ دے چکی ہیں، ان کو استعمال کر کے چھوڑ چکی ہیں، جیسا بھی ہے اگر، تو کیوں وہ ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ سے واپس سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، کوئی راہ نکالیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ میری خواہش ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کا ایک مطلب ایک محبت کا پیکیج ہوتا ہے، بچوں کو ماں اور باپ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. میرے خیال میں تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے جو دونوں بچے ہیں ان کے دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میری خواہش تھی جس کا میں نے اظہار کیا، اور شاید بہت سارے سامعین جو یہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز سے اکتفا کریں شاید
کہ اگر ڈاکٹر بشریٰ اقبال صاحبہ سے دوبارہ شادی ممکن نہیں ہو سکتی، طوبہ انہیں چھوڑ چکی ہے، تو پھر ہم ان کا سعودی عربیہ میں رشتہ ارینج کرا دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہانیہ خان نام کی ایک لڑکی تھی، اس کی میں مدد کر رہی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں ان کے خلاف، اور پھر مجھے یہ کچھ شواہد مل گئے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہانیہ خان ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی منکوحہ نہیں ہے، بلکہ وہ 50 لاکھ اینٹھنے کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پر الزام لگا رہی ہے اور ان کی عزت خراب کر رہی ہے، اور ان کی عزت خراب بھی وہ ان کے کسی دشمن کے کہنے پہ کر رہی ہے۔ تو میں نے پھر جو ہانیہ خان ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، جس پر ہانیہ خان نے کافی واویلا بھی مچایا اور پھر کافی باتیں بھی کی۔ خیر میں تو غلط کا ساتھ نہیں دیتی، میں نے پھر اپنا یہ اخلاقی فرض سمجھا اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے میں نے معافی بھی مانگی پبلکلی، میرا فرض بنتا تھا، اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک بڑے دل کے انسان ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک جولی انسان بھی ہیں۔ اب انہوں نے میڈیا میں ایک چٹخلا چھوڑ دیا کہ میں 21 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پڑھ کے سناؤں گی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اسے ایک چٹخلا ہی ہے اور میڈیا والوں نے اس پہ نیوز بنانا شروع کر دی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس زمانے میں ہانیہ خان کی ویڈیوز بنا رہی تھی تو اس زمانے میں بہت ساری خواتین بھی تھیں اور بہت ساری فیملیز بھی تھی جنہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ کی ان سے بات چیت ہوتی ہے تو کیا آپ ہماری ان سے بات چیت کرا سکتی ہیں۔ تو ان میں مجھے کچھ 4 ایسی خواتین سے بھی میری گفت و شنید ہوئی جو ان سے شادی کرنے کو بھی تیار تھی، کیونکہ اگر ہانیہ خان کا معاملہ ہو رہا تھا ان کے خیال میں اور وہ سچ نہیں تھا اور طوبہ اس وجہ سے جا چکی تھیں، تو پھر وہ اپنا رشتہ یا پیغام دینا چاہتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو پاکستانی تھیں، ایک کینیڈین تھی اور 2 سعودی تھی۔ تو اگر ایسا ہے کہ طوبہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو وہ بتا دیں۔ پہلی خواہش تو یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر بشریٰ اقبال صاحبہ جو ہیں ان کا وہ جو بکھرا ہوا آشیانہ ہے اگر وہ کسی طریقے سے دوبارہ سے آشیانہ بن جائے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر جو ہے ہم ان کی سعودی عربیہ میں شادی ارینج کرا دیتے ہیں۔ مکے اور مدینے سے 2 رشتے ہیں میرے پاس ان کے لیے، اور وہ مدینے کو پسند بھی بہت کرتے ہیں۔ تو لڑکیاں بھی دو ایسی خواتین ہیں جو تیار ہیں ان سے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے لیے، پیغام دینا چاہتی ہیں وہ، اور وہ سعودی گھرانوں کی ہیں۔ تو ایک ایسی بات ہے، ویسے جوڑے یہ سب قسمت کی بات ہے۔ اور میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ویسے بھی مجھے اب ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہیے جن سے پہلے پسند ناپسند پر مکمل گفتگو ہو اور عمر بھلے زیادہ بھی ہو لیکن قدر کر سکیں۔ تو عمر بھلے بھی زیادہ بھی ہو، اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بھلے ہی زیادہ بھی ہو، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ 21 سال کی کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہاں نہیں ہے جو بلی کے لیے بچوں کی طرح رونا شروع کر دے۔ بلی ہوتی ہے، آپ اس بلی کے لیے اتنا رو رہی ہیں، تو جو ایک چڑیا تھی جس کا آشیانہ آپ نے بکھیر دیا، تو وہ چڑیا اور اس چڑیا کے جو بچے تھے، اس چڑیا کے بچوں کی بات میں زیادہ کروں گی کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے، سامعین پہ میں چھوڑتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں۔ تو جناب طوبہ صاحبہ، اگر آپ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے بتا ڈالیں تاکہ ہم ان کی شادی سعودی عربیہ میں کہیں پر ارینج کرائیں کسی سعودی فیملی سے، ٹھیک ہے جناب؟ تو میں پھر ملوں گی، پھر آؤں گی کسی اچھی نئی سٹوری کے ساتھ، اور یہ میرا ڈائجسٹ ہے سمیرہ عزیز آفیشیل، اور صحافی ہوں، نیوز وغیرہ ہو گئیں۔ مجھے سپورٹ اسمائل کیمپین جو میرا سلوگن ہے اس میں مجھے لوگوں کی اسمائل دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو چھوٹی چھوٹی میں شارٹس چٹخلے میں بھی چھوڑتی ہوں لوگوں کو اسمائل دینے کے لیے۔ شاعرہ ہوں، میری شاعری کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بزنس وومن ہوں، میری بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پبلک فگر ہوں، جو بھی میری پبلک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ سب آپ کو میرے ڈائجسٹ میں ملے گا۔ جناب سمیرہ عزیز آفیشیل میں میڈیا پرسن، سعودی میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے جو بھی میرے امور ہیں وہ شامل رہتے ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، اور کیونکہ ظاہر ہے میں ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو
مطلب کچھ بھی کرتی ہیں ویڈیوز دکھانے کے لیے. تو جناب آپ کس قسم کی خواتین اور کس قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، اس سے آپ کی اپنی شناخت ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کی. اور ٹویٹر ٹرینڈز آپ کے کیا ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کس قسم کی سوچ کے حامل قوم ہیں. تو بطور قوم، بطور ایک فرد اچھی اگزامپل ثبت کریں اور جو ہے معزز لوگوں کو فالو کریں، کیونکہ اس سے ہماری شخصیت کی اپنی عکاسی ہوتی ہے کہ ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی برائے تذکرہ ایک پیغام میں نے دیا. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین مع السلامہ، بائے بائے.